اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ والانعام خلقها اور چوپاؤں کو اس نے پیدا کیا، لکم فیہا دفء تمہارے لیے ان میں سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، وہ منافع اور فائدے منافع ہیں، ومنہا تاکلون اور انہی سے تم کھاتے ہو، ولکم فیہا جمال اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے، حین تریحون جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو، وحین تسرحون اور جب کہ صبح چراگاہوں کی طرف لے جاتے ہو، وتحمل اثقالکم اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ، الی بلد لم تکونوا بالغیہ ایسے شہروں کی طرف کہ نہیں ہو تم پہنچ پانے والے ان تک، الا بشق الانفس مگر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر، ان ربکم بے شک تمہارا پروردگار لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ والخیل اور گھوڑے، والبغال اور خچرے، والحمیر اور گدھے اسی نے پیدا کیے، لترکبوها تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینہ اور تمہارے لیے ان کو زینت اور خوبصورتی بنایا، ویخلق ما لا تعلمون اور وہ پیدا کرتا ہے ما لا تعلمون وہ کچھ اور پیدا کرے گا وہ کچھ جو تم نہیں جانتے، وعلی اللہ قصد السبیل اور اللہ کی طرف ہی ہے سیدھا راستہ، ومنہا جائر اور اسی سے کچھ ٹیڑے بھی راستے ہیں، ولو شاء اور اگر وہ اللہ چاہتے، لہداکم اجمعین البتہ وہ تمہیں ہدایت دے دیتے سب کو۔ تو گزشتہ آیت میں فرمایا خلق الانسان من نطفہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان کے اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، اور اب مزید اللہ کی قدرتیں اور اس کی شانیں بیان ہوتی ہیں۔ والانعام یعنی خلق الانعام پیدا کیے اس نے چوپائے، مویشی جو انسان گھروں میں پالتا ہے جیسے گائے بھینس، اس طرح کے جو جانور ہیں جو پالتو کہلائے جاتے ہیں اس نے پیدا کیے، خلقہا لکم فیہا دفء تمہارے لیے ان چوپاؤں میں، دفء کے اصل لغوی معنی ہوتے ہیں سردی سے بچاؤ کا سامان، سردی سے دفاع کے لیے جو انسان چیزیں لباس وغیرہ اختیار کرتا ہے اس کو دفء کہا جاتا ہے۔
تو ان چوپاؤں سے وول حاصل ہوتی ہے، اون حاصل ہوتی ہے، اس اون سے پھر لوگ سردی سے بچنے کا لباس، کپڑے تیار کرتے ہیں۔ جیسے سردی سے بچنے کے لیے آدمی چادر اسی وول سے تیار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جرسی، کوئی ایسے لباس کی کئی شکلیں ہیں جو وول سے تیار ہوتی ہیں، اور ان جانوروں کی اون کا جن میں استعمال ہوتا ہے۔ ومنافع، اور لباس کے علاوہ، سردی سے بچاؤ کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے کئی فائدے اور منافع ہیں۔ ان سے لوگ دودھ حاصل کرتے ہیں، اور ان سے پنیر، مکھن وغیرہ، گھی، یہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو تجارتی سطح پہ بیچ کر کے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی جانوروں سے تم گوشت بھی کھاتے ہو، ان کا گوشت بھی تمہارے استعمال میں آتا ہے، یہ سارے فائدے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، یہ تو کھانے پینے لباس کے فائدے، اس کے علاوہ بھی تمہاری شخصیت کی بھی پہچان ان کے ذریعے سے بنتی ہے، کہ ایک آدمی کے 20-50 جانور ہیں، تو جب یہ جانور باہر چراگاہ سے ہو کے اس کے گھر میں، اس کے ڈیرے میں آتے ہیں، تو اس آدمی کی اس سے شان بھی بنتی ہے کہ یہ اتنا مال مویشی کس کا ہے، یہ فلاں آدمی کا ہے۔ تو اس سے انسان کی شخصی پہچان بھی بنتی ہے ان جانوروں کی کثرت کے ذریعے سے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال، خوبصورتی ہے، تمہارا حسن ہے، تمہاری شخصیتوں کی پہچان ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم شام کو چراگاہوں سے ان کو واپس لاتے ہو۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح انہیں چراگاہوں کی طرف لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور ان جانوروں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن سے تم بار برداری کا کام لیتے ہو، کہ یہ اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ، تمہارے سامان۔ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، ایسے شہروں کی طرف کہ نہیں ہو تم پہنچ پانے والے ان شہروں تک، یعنی دور دراز کی مسافتیں ہوتی ہیں، تو انسان اگر اتنی لمبی مسافت، مثلا 10-20 کلومیٹر کا اگر فاصلہ ہے، تو انسان گندم کی ایک بوری اپنے کندھے پہ لاد کر کے اس جگہ تک لے جائے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ انسان کسی جانور پہ لاد لے، یا جانور کے ذریعے سے جو گاڑی بنائی جاتی ہے، گدھا گاڑی، اس طرح کی بیل گاڑی ہوتی ہے، اس پہ وہ کئی من سامان لاد لے تو لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے آسانی سے۔ تو بار برداری کے کام میں یہ تمہارے آتے ہیں۔ لم تکونوا بالغیہ، اتنی مسافتوں تک یہ تمہارا سامان پہنچا دیتے ہیں کہ تم خود وہاں تک نہیں پہنچا سکتے۔ الا بشق الانفس، مگر یہ کہ تم مشقت میں ڈال کر اپنے آپ کو وہاں تک پہنچو، کہ کئی سانس لے کر رک رک کے تم اپنا سامان وہاں تک خود اٹھا کے لے جاؤ، بہت مشقت میں تم پڑو۔ لیکن ان جانوروں کے ذریعے سے اللہ تمہارے لیے ایسی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور دیکھو تمہارے لیے اللہ نے کیسی سہولت کی یہ صورتیں بنائیں، تمہاری خدمت کے کتنے کام کر دیے، اور تمہاری خدمت میں اتنے طاقتور جانوروں کو اللہ نے لگا دیا۔ اب اونٹ کتنا طاقتور جانور ہے، بیل، یہ اس طرح کتنے طاقتور ہیں، لیکن تمہاری کام میں اللہ نے لگایا ہوا ہے، اور تم ان کے گلے میں یا ان کی ناک میں نکیل ڈال کر تمہارا بچہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ ایسی تمہاری تابعداری اس کے دماغ میں اللہ نے ڈال دی کہ جب تم اس کے گلے میں رسی ڈالو یا اس کے ناک میں نتنا ڈالو اور وہ بچے کے ہاتھ میں پکڑا دو، اب وہی جانور وہ لے کے جا رہا ہے۔ ہاں جب کبھی وہ مستی میں آ جاتا ہے تو پھر انسان اس کے مقابلے میں 5-7 بھی ہوں
تو وہ پھر بھی ان پہ باری ہوتا ہے۔ جب کبھی اونٹ وہ اپنی مستی میں آ جائے تو پھر انسان کے بس میں نہیں رہتا، انسان کے قابو میں نہیں رہتا، تو اس سے اس کی کبھی اپنی ذاتی طاقت کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں انسان کی بے بسی کا بھی کبھی اظہار ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ اللہ نے ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں انسانوں کی تابعداری ڈال دی ہے۔ تو ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا پروردگار البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم بہت مہربان ہے۔ یہ اسی کی شفقت اور مہربانیاں کہ تم سے طاقتور مخلوقات تمہارے تابع کر دی ہیں۔ والخیل، اور ان جانوروں کو جو تم منافع میں لاتے ہو، ان کا گوشت تم کھاتے ہو، ان کے دودھ استعمال کرتے ہو اور طرح کے فائدے، اسی طرح کچھ جانور اور ہیں، والخیل گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوہا، اللہ نے ان کو تمہاری سواری کے لیے بنایا تاکہ تم ان پہ سواری کرو، ان پہ سوار ہوا کرو، وزینتن، اور تمہارے لیے ان کو اللہ نے خوبصورتی بنایا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ سواری کے جانور ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور اللہ تمہارے لیے سواری کی صورتیں پیدا کریں گے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کو اب تم نہیں جانتے۔ اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسی سواریاں بھی نکلیں گی جو انسان کو جو مہینوں کی مسافت ہوگی وہ گھنٹوں میں طے کروا دیں گی، یا جو گھنٹوں کی مسافت ہوگی وہ منٹوں میں طے کروا دے گی۔ یہ انسان کی عقل میں بات نہیں آتی تھی، جیسے آج کی سواریاں، یہ گاڑیاں، کاریں، موٹر سائیکلیں اور اسی طرح جہاز تک کی سواریاں تیار ہو گئیں، تو یہ اللہ کے علم میں تھیں، لیکن انسان اس وقت ان کو سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کی سہولت کی وہ سواریاں بھی انسان کے دماغ میں ڈال دی، تو پیدا کرے گا اللہ ما لا تعلمون، ایسی سواریاں بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور اللہ کی طرف ہی ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ، یعنی سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، صراط مستقیم جس کو کہا جاتا ہے، یا اس کے معنی وعلی اللہ، اور اللہ کے ذمہ ہے قصد السبیل، سیدھے راستے کی ہدایت دینا، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، ومنہا جائر، اور اس سیدھے راستے سے ہٹ کے کچھ راستے جائر، ٹیڑھے راستے بھی ہیں، گمراہی کے راستے، کفر شرک کے راستے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ ہدایت کی راہ دے دیتا ہے اور کچھ لوگ وہ کفر کی راہ پہ چلتے ہیں، اور یوں دنیا کے اندر ایک نظام چل رہا ہے، صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا، کفر اور ایمان کا، اور یہ اس کی حکمت کے تحت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، اگر وہ سب لوگوں کو ہدایت پہ رکھنا چاہتا کہ جبری طور پہ سب ایک ہی راہ پہ چلتے تو ایسا بھی وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے یوں کیا کہ انسان کو عقل دے دی اور کفر اور ایمان کے دونوں راستے بنا دیے۔ اب انسان کو کہا کہ یہ تجھے میں نے عقل دے دی ہے اور یہ دو راستے بنا دیے، اور ان دونوں کے نفع اور نقصان بھی تجھے بتلا دیے، اب تو خود فیصلہ کر لے اپنی عقل سے کہ تو نے ان دو میں سے کس راستے پہ چلنا ہے۔ اب انسان اپنی مرضی سے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، ہدایت کا راستہ لیتا ہے، یا پھر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور اسی پہ اس کو سزا اور جزا ہوگی۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، اور اگر اللہ یہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تو اللہ یہ بھی چاہتے کر سکتے تھے کہ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تمہیں ہدایت دیتے تھے سب کو، سب کے سب ایک ہی راستے پہ ہوتے،
لیکن اللہ نے انسان کے اختیار اور دائرے میں رکھ دیا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے اب ایمان پہ چلے اور جس کا جی چاہے وہ کفر پہ چلے، ہدایت پہ چلے یا گمراہی پہ چلے۔ اب یہ انسان نے اپنا خود فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا میں سوچ سمجھ کے اور جانچ پرکھ کے اپنے لیے چیزوں کا تعین کرنا ہوتا ہے، نفع اور فائدے کے لیے نقصان کو سامنے رکھ کر نقصان سے بچنے والی چیزوں سے بچنا، اور اچھائی بلائی کے راستے کو اور اعمال کو اختیار کرنا، اور جو گناہ کے راستے ہیں اور جو گناہ کے اعمال ہیں جن سے انسان کا نقصان دنیا کا بھی ہو آخرت کا بھی ہو، ان سے اپنے آپ کو بچانا اپنی عقل کا استعمال کر کے۔ وہ اعمال جو اس کو دنیا میں بھی فائدہ دے آخرت میں بھی ان کو اپنانا، اختیار کرنا، ان پہ چلنا، اور جو اس کی دنیا آخرت کا نقصان کریں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے لیے اپنی عقل کا استعمال کریں۔ آج دنیا کے لیے تو ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دین اور آخرت کے لیے عقل کا استعمال صحیح طور پہ نہیں کرتے، لیکن یہ اس کو کرنا چاہیے تاکہ اس کی دنیا آخرت کی بہتری اور فلاح ہو سکے۔ وآخر دعوانا